دمشق کے قید خانے میں ان مجاہدین اسلام کی داستان جنہوں نے اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھیں۔ 97 ہجری 1715 مکہ معظمہ میں انسانوں کا اتنا گنا ہجوم تھا کہ سانپ بھی رینگ کر نہیں گزر سکتا تھا۔ شہر کے اندر اور باہر اور گلیوں اور بازاروں میں انسانوں کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ اس متحرک ہجوم میں ایک خاصیت تھی، ان سب کا لباس ایک تھا، سفید چادر کندھوں سے ٹخنوں تک، ایک کندھا ننگا، سر ننگا، پاؤں ننگے، سر استروں سے صاف کیے ہوئے۔ ان کی توجہ کا، امنگوں کا، روح کا، دل و جان کا مرکز خانہ کعبہ تھا۔ جس طرح ان کا لباس ایک تھا، اسی طرح ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ اور ان کا دین ایک تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سب مسلمان تھے، حرم کے پاسبان تھے، وہ حجاج تھے، فریضہ حج ادا کرنے آئے تھے۔ شہر مکہ کے باہر چھوٹے بڑے خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی جو بہت گنجان تھی۔ اس بستی میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، عورتوں کا لباس بھی ایک تھا۔ اس ہجوم کا لباس ایک جیسا تھا، جسموں کے رنگ مختلف تھے، گھوڑے بھی تھے بغیر چاند کی رات جیسے، سیاہ کالے چہروں والے بھی تھے، گندمی رنگت والے بھی اور نازرد چہروں والے بھی تھے، اور ان میں جری اور جابر بھی تھے اور کمزور و ناتواں بھی تھے، ان میں سپہ سالار بھی تھے، سپاہی بھی تھے، آقا بھی تھے اور غلام بھی تھے، لیکن لگتا تھا جیسے وہ ایک ہی رنگ میں رنگے گئے ہوں۔ ان کی حرکات ایک جیسی، سکنات ایک جیسی، گفتار ایک جیسی تھی۔ وہ کسی ایک ملک سے نہیں، بہت سے ملکوں سے آئے تھے۔ ان میں افریقی بھی تھے، چینی بھی تھے، ہندوستانی اور ایرانی بھی تھے، اور جہاں تک نور اسلام پہنچا تھا وہاں کے مسلمان مکہ معظمہ میں آ گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کی روحیں ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہی تھیں۔ ہزاروں کوس دور رہنے والوں کے دلوں میں بال برابر بھی فاصلہ نہیں تھا، ان میں بیگانگی نہیں، بلکہ ایسی اپنائیت تھی کہ مکہ میں کوئی بھی اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھ رہا تھا۔ سفید احرام میں ملبوس ہجوم کا ہر فرد محسوس کر رہا تھا جیسے وہ یہیں پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی کا آخری سفر اسی منزل پر ختم ہوگا۔ عقیدت نے سب پر وجدانی کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ مکہ معظمہ کی فضا ایک مسلسل مترنم اور مقدس گونج بنی ہوئی تھی۔ ہجوم کے آواز ایک تھی، سب کی زبانوں پر کلمات طیبہ تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فضا میں ایسا تقدس تھا کہ بادشاہوں اور عمرا کے سر جھکے جا رہے تھے، ترنم ایسا کہ روحوں پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا، ہر فرد بلا امتیاز رنگ و نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا۔ حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے، دور دراز کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے، خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی، اونٹوں اور دمبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں، ان کا ایک ایک ہاتھ آگے آگے پھیلا ہوا تھا، بعض نے اپنے آگے ایک ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے، یہ بھکاری تھے، ان میں کچھ تو معذور تھے اور باقی صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بدو تھے۔ حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مکہ میں آ جاتے اور اچھی خاصی رقمیں اکٹھی کر کے لے جاتے تھے۔ حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے، یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے ان میں خیرات کا حقدار کون ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں خیرات دے رہے تھے، یہ بیکاری فریضہ حج کا حصہ بن گئے تھے۔ ان بیکاریوں میں ایک بیکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا۔ محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ ان بیکاریوں جیسا ہی ایک بیکاری تھا جو پہلے یہاں موجود تھا۔ اب اس نئے بیکاری میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ انہی جیسا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں اور چہروں پر میل جمی ہوئی، داڑھی پر ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو یہ تھی کہ وہ تمام بیکاریوں میں سب سے زیادہ برا اور نحیف تھا، اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک خصوصیت اور تھی جس وجہ سے لوگ اسے غور سے دیکھتے تھے، وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ قیدی ہو؟ پہلے روز ہی ایک حاجی نے اس سے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے سر نیچے اوپر ہلایا، اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں۔ چوری کی ہے؟ چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے، اس نے اپنے دونوں رشا گیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا۔ کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے؟ ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں سنسار کر دیا جاتا۔ پھر کیا جرم کیا ہے تم نے؟ قسمت ہار گئی ہے، بوڑھے بیکاری نے جواب دیا۔ مجرموں کی قسمت جلدی ہار جایا کرتی ہے، بڈھے بدو قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا۔ بوڑھے بیکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا، وہ اپنے ارد گرد 5-6 آدمیوں کو کھڑے کالی کالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے، ایک حاجی بولا۔ میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک مر گیا، بوڑھے بیکاری نے کہا، اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے۔
دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو، مجھ جیسے کئی قیدی نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ ایک اور حاجی نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کبھی میرا نام بھی ہوا کرتا تھا، بوڑھے بیکاری نے جواب دیا۔ نام صرف اللہ کا رہے گا۔ اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، صرف اللہ کا نام رہے گا؟ کچھ دو گے تو اللہ کو دو گے، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا۔ کہ پھینک کے چلے گئے۔ بوڑھے بیکاری نے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیریوں پر کپڑا ڈال دیا، اور ان بیریوں سے جو سوال پیدا ہوتے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے، لیکن وہ جواب دینے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ دمشق سے آیا تھا، اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لایا گیا تھا۔ یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے۔ وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دیتے تھے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں سے کچھ خرید کر کھا لیتا، پھر دن بھر کی بھیک گننے بیٹھ جاتا۔ گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا اور زیادہ رنجیدہ اور طول ہو جاتا۔ اسے 2 لاکھ دینار پورے کرنے تھے۔ حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چپ بیٹھا رہتا ہے اس لیے اسے پیسے کم ملتے ہیں۔ اس نے بولنا شروع کر دیا، لیکن وہ دوسرے بیکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگاتا تھا۔ وہ اپنے بھوکے پیاسوں بچوں کا روتا تھا اور ایک ہی صدا لگاتا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور وہ جسے چاہے عزت دے اور وہ جسے چاہے ذلت دے۔ وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ بوڑھے بیکاری نے مڑ کر دیکھا۔ بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہے بڈھے؟ ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا۔ کبھی سنا تھا کہ اندلس کے میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے؟ بوڑھے بیکاری نے کہا۔ میں نے بھاگنا ہوتا تو ابھی اندلس تیرے دماغ سے نہیں نکلا؟ اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلدی ختم ہو جائے گی، بوڑھے بیکاری نے کہا۔ محمد بن قاسم کے قاتل کو میرا یہ پیغام دے دینا اور تیری ان 2 ٹھوکروں کا جواب روز قیامت دوں گا۔ ایسے ٹھوکر مارنے والے نے بیکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا۔ ایک روز شمالی افریقہ سے حج کرنے کے لیے آئے ہوئے 2 آدمی آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی، یہ کوئی عقل والا بیکاری معلوم ہوتا ہے۔ ایک افریقی نے کہا۔ ہاں، دوسرے نے کہا۔ دوسرے بیکاریوں کی طرح اپنی مجبوریوں کا رونا نہیں روتا۔ دونوں اپنی ہتھیلیوں سے پیسے نکالنے لگے۔ بیکاری زمین پر بیٹھا منہ اوپر کر کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک افریقی اسے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ بھکاری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ افریقی نے بھکاری سے پوچھا۔ میرا کوئی نام نہیں، بھکاری نے کہا۔ میں اللہ کے اس فرمان کے مجسم تفسیر ہوں کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خدا کی قسم، افریقی نے کہا، تم موسیٰ ہو؟ موسیٰ بن نصیر، امیر افریقہ، فاتح اندلس؟ دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا۔ بوڑھے باجولہ بیکاری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں؟ ایک افریقی نے پوچھا۔ بوڑھے بیکاری نے انگلی آسمان کی طرف کر دی، بولا، کچھ بھی نہیں۔ اس پر رقت اور جذباتی کیفیت طاری تھی۔ ہم نے سنا تھا کہ تم خلیفہ کے زیر عتاب ہو، دوسرے افریقی نے کہا۔ یہ تو ہمارے لیے بعید القیاس تھا کہ تم بھکاری بن چکے ہو۔ بھکاری بنا دیا گیا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا اور اپنی ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا، میں خلیفہ کا قیدی اور دمشق کے اسی قید خانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں ریتیں دے دے کر قتل کرا دیا۔ خلیفہ سلیمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس کے حکم کے ساتھ لایا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے 2 لاکھ درہم ادا کروں، ورنہ میں پاؤں میں بیریاں ڈالے اسی طرح بھیک مانگتا رہوں گا۔ 2 لاکھ درہم؟ ایک افریقی نے حیرت سے کہا۔ کیا یہ اندلس کی فتح کرنے کا جرمانہ ہے؟ اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا۔ موسیٰ میں شاید اتنا زیادہ بولنے کی سکت نہیں تھی یا وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اس سوال کے جواب میں سوال کرنے والے افریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں اٹھا لگ گیا جیسے اسے اونگ آ گئی ہو۔ اس کی عمر 80 برس ہونے کو تھی۔ عمر کے کم و بیش 60 برس میدان جنگ میں لڑنے، کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے۔ وہ کئی معرکوں میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ اس کا زخم خوردہ وجود چلتی پھرتی تاریخ تھا۔ اسلام کی اکثری تاریخ وہ عالم اور فاضل بھی تھا۔ عقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔
یہ جو دو افریقی اس کے پاس رک گئے تھے دونوں شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بربر شمالی افریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خونخوار قوم تھی۔ آج ظلم و تشدد کی انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی بربریت سے منسوب ہے۔ بربر جنگ و جدل اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے، لیکن فن حرب و ضرب سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ ان کی بہادری اور خون ریزی ان کے طاقتور دشمنوں کو بھی خوف زدہ کر دیا کرتی تھی۔ یہ کئی بار مفتوح ہوئے لیکن کوئی بھی فاتح ان پر زیادہ دیر حکومت نہ کر سکا۔ آخرکار عرب کے مسلمانوں نے اس طرف رخ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار عقبہ بن نافع فہری تھے، جنہوں نے بڑی ہی خون ریز لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی۔ بربر کچھ عرصہ بغاوتیں کرتے رہے، لیکن عرب سپہ سالاروں نے ان بغاوتوں کو جنگی طاقت سے دبانے کے بجائے اسلام کے اصولوں کے ذریعے ٹھنڈا کیا۔ بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا، لیکن ان کے کلچر کا کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ انہیں فوج اور انتظامیہ میں اچھے عہدوں پر لیا جانے لگا، ان سے باقاعدہ لڑائیاں لڑائی گئیں اور اس طرح اس قوم میں ڈسپلن پیدا ہو گیا اور بربر اسلام کی ایک جنگی طاقت بن گئے۔ اب موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا۔ وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپائے قہر ہوا کرتا تھا، باقی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے میٹھا تھا۔ اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو، خصوصاً بربر سرداروں کو، اسلام کا شدائی اور مردانہ حر بنا دیا تھا۔ یہ بربر سردار جو مکہ معظمہ میں اس کے سامنے آ بیٹھے تھے، موسیٰ کے پرورو اور تربیت یافتہ تھے۔ ان میں ایک یوسف ابن الحارث تھا اور دوسرا خضر ابن الغیاث۔ قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیے تھے۔ وہ دونوں موسیٰ کو بیکاریوں کے روم میں دے کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مسند امارت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں بتا امیر افریقہ، یوسف ابن الحارث نے پوچھا، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، موسیٰ نے کہا، اللہ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی ہے۔ کچھ تو بتا ابن نصیر۔ خضر ابن الغیاث نے کہا، ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے، ہم سلیمان بن عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں۔ یوسف ابن الحارث نے موسیٰ کے کان میں کہا، وہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی لاش واپس دمشق جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ نیا خلیفہ تمہاری سزا معاف کر دے گا؟ یوسف نے کہا، ہم جان گئے ہیں کہ تم سلیمان بن عبد الملک کے ذاتی اناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو۔ میں اسے قتل کرواؤں گا تو میں بھی اللہ کے حضور ذاتی اناد کا مجرم ہوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کرا سکتا تھا، لیکن میرے دوستوں، مجھے اپنی جان نہیں، اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے، اور میں نے اور مجھ سے پہلے افریقہ کہ عمرہ نے تمہاری قوم میں بغاوتوں کو کیوں ختم کیا تھا؟ تمہیں اپنے غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور کفر کے خلاف اسلام کو ایک طاقت بنانے کے لیے۔ میں کتنے دن اور جیوں گا؟ چند ایک اور چاند طلوع ہوتے دیکھوں گا، لیکن کب تک زندہ رہے گا؟ اسے بھی مرنا ہے، زندہ اسلام رہے گا۔ ایک بار خلافت کے خلاف بغاوت ہو گئی تو یہ آگ ہر ملک میں پہنچ جائے گی جہاں مسلمان حکمران ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو نہیں، اسلام کو بچانا ہے۔ اس وقت جب یہ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلیمان عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے، ایک حاجی ان کے پاس آن کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا، کیا تم اس ضعیف العمر بھکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یوسف نے اسے کہا، اسے کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دوڑ جاؤ، اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ میرے افریقی بھائیو، اس آدمی نے کہا، میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہو رہا ہے، خدا کی قسم یہ بزرگ مجھے اجازت دے تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر خلیفہ کو قتل کر دوں۔ اس عظیم انسان کو جو کوئی بھی پہچانے گا وہ یہی کہے گا جو تم کہہ رہے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ خضر نے اس سے پوچھا۔ لب و لہجے سے شامی لگتے ہو۔ ہاں، اس نے کہا، تم نے ٹھیک پہچانا میرے بھائی، میں شامی ہوں۔ اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے 2 دینار نکالے جو وہ موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا، میں تمہیں جلدی ملوں گا اور میں کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا، اور وہ چلا گیا۔